السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور سوال ہے کیسا ہوگا پاکستان 2050 میں، اور آج یہ سوال میں لے کے آیا ہوں سابق آئی جی پولیس جناب افتخار احمد صاحب کے پاس، اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتائیں کہ 2050 میں یہ پاکستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں۔ سر، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کو 2050 میں؟ حبیب صاحب، بڑا مشکل سوال آپ نے کیا، اس لیے مختلف وجوہات کی وجہ سے میں کہتا ہوں اس کو مشکل، کیونکہ ایک تو ہم لوگ جو ہیں ہم پچھلی صدی کے لوگ ہیں، جی ٹھیک ہے، اور اگلی صدی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہم نہ اس میں تھے لیکن اس میں ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ نہیں ہے اس جگہ پر جس جگہ پر آج کے نسل کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس کو یہ ویژولائز کرنا اس بات کو کہ 2050 جو کہ ابھی آج سے 50 سال بعد ہے یا 28 سال بعد ہے، تو یہ ویژولائز کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جیسے جیسے آپ سال آپ کے کم ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی جو ویژن ہے یا جو فور سائٹ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ ایونٹس تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں اس کو مشکل سوال کہتا ہوں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا میرے لیے اگر میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح سے دوں کہ میں نے پچھلی صدی کو یا اپنے وقت کو میں نے کیسے دیکھا اس ملک میں، اینڈ آئی ول گو بیک ٹو مائی ارلی ایئرز which was 1950s، ٹھیک ہے، اور وہاں سے میں شروع کروں، یعنی 1950 اور 2050 100 سال کا فرق ہے۔ 2050، ٹھیک ہے، میں وہاں سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کروں تو شاید کچھ اس میں ریلیونس، کوئی کوہرنس آ جائے، بیکاز ادروائز تو میں اس کو سچی بات یہ ہے کہ ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہے جو نظر آتی ہے آج کے زمانے میں۔ تو حبیب صاحب، میں 1950s میں جب میں نے اسکول شروع کیا گاؤں میں تو ٹاٹ کا اسکول ہوتا تھا اور درختوں کے نیچے بیٹھ کے تو ہم نے تعلیم شروع کی، اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھے تو وہ اس میں اسکول بدلتا گیا، جگہ بدلتی گئی، اور تعلیم مور اور لیس اسی لیول پر، اسی پیٹرن پر چل رہی تھی۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے 1955 56 57 میں جب شروع کیا تو میرے گاؤں میں اس وقت ٹوٹل جو اسکول کے لوگ تھے وہ ہم 5 لوگ تھے، یعنی تقریباً گاؤں ہوگا اس وقت بھی کافی بڑا تھا، اور مجھے ایگزیکٹ پاپولیشن تو نہیں پتا یاد۔ شیخوپورہ کے پاس، شیخوپورہ کے پاس، یہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں نارنگ منڈی ایک جگہ ہے وہاں پر، اس کے ساتھ گاؤں ہے ہمارا۔ تو وہاں سے تعلیم کچھ زیادہ ہمیں اس طریقے سے اگر آج میں دیکھوں ہائنڈ سائٹ میں تو تعلیم نہیں ملی، وہ تعلیم جو آج کے بچے کو لاہور میں یا کراچی میں یا بڑے شہروں میں اویلیبل ہے وہ تعلیم نہیں ملی۔ لیکن جو ایک ہوتا ہے نا آپ کا گاؤں کا ایک ماحول، ایک رکھ رکھاؤ، ایک تربیت، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں ٹھیک تھی، مناسب تھی۔ تو وہاں سے آگے جیسے جیسے آگے بڑے قصبے میں آ گئے، نارنگ منڈی ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں آ گئے، اور پھر وہاں سے لاہور آ گئے۔ لاہور میں جو اسکولنگ تھی اور جو کالج تھا وہ اللہ کے مہربانی سے اچھا تھا، ہم اچھے اسکولوں میں، اچھے کالج میں جانے کا موقع ملا۔ تو میں اگر اس کو اپنے اسکول کے حوالے سے شروع کروں تو میرے شہر میں اس وقت بھی ہمارا گاؤں جو ہے وہ، ہمارا گھر جو ہے وہ اسکول سے تقریباً 1 کلومیٹر سے تھوڑا کم فاصلہ تھا، جس میں تھا، اور جس میں ہم پیدل جایا کرتے تھے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت
لیٹ 50s اینڈ ارلی 60s میں 63 64 تک ہمارے گاؤں ہمارا جو قصبہ ہے اس کے اندر جو ایک ٹاؤن کمیٹی بنی ہوتی تھی اس زمانے میں. جی بالکل. اس ٹاؤن کمیٹی کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا, چیئرمین ہوتا تھا, اور وہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر اسکول تک جو لیس دین 1 کلومیٹر ڈسٹینس تھا, اس میں ہر روز صبح ماشکی اس سڑک پر اس راستے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا. جی وہ مشق لے کے تو وہ پورا پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا. اور ہر نالی جو ہے جو ڈرین ہے جی وہ صاف ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس صفائی میں اس حد تک ہوتی تھی کہ جو اپنا یہ ہوتی ہے آپ کی کلی جس کو ہم کہتے تھے چونا, جی وہ چونا بھی اس نالی کے سائڈوں پر جی بالکل پڑتا تھا. تو جو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ پر اس زمانے میں بھی جو ماحول تھا لوگوں کا کام کرنے کا, لوگوں کے کام کروانے کا, وہ چیئرمین صاحب جو تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ہر روز صبح سڑک پر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. نظر آ رہے تھے کہ حکومت کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور واپسی پر بھی آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے تھے کہ جی جو آپ کا ماشکی ہے یا جو آپ کا صفائی والا بندہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور آپ کو نظر آتا تھا. اینی وے آہستہ 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 جیسے میں لاہور کی طرف آیا اسکول میں کالج میں تو وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا, مطلب وہ آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونی شروع ہوئیں. ریاست یا حکومت جو ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہونی شروع ہو. ٹھیک ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور وہاں سے جو ماحول تھا اس شہر کا, اس علاقے کا, وہاں پر ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے نظر میں ایک بدماشی تو میں کہنا شاید از ناٹ دا رائٹ ورڈ, بٹ مطلب لوگوں کو یہ ہوا کہ وہ they could do whatever they want to. قانون کی پابندی کا جو تصور تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں جو ماحول ہوتا ہے, جیسے ہم کالج میں آئے تو پتہ چلا کہ فلانا گاؤں میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں یا جو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے. اینڈ سملر واز دا سچویشن ان دا مارکیٹ. جو ہماری بازار تھا جو اس کے اندر جو جس قسم کی جو اب جو چیزیں ملتی تھیں, جس قیمت پر ملتی تھیں, وہ سارا سلسلہ بھی جو تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کو ہم نے یہ ہم کرتے کرتے آگے لیٹ 60s میں, جبکہ ایوب خان کے زمانے میں جو مارشل لا لگا, جو گورنمنٹ اس وقت کی 1968 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا اب آپ پھر مطلب ٹھیک ہے, آپ نے جمپ کیا ہے, ذرا فاسٹ فارورڈ کر لیں آپ اس کو. 1968 میں ہم کالج میں تھے, گورنمنٹ کالج لاہور میں, اور یہاں پر ہم نے وہاں پر ماحول جو بننا شروع ہو گیا اور بن چکا تھا بائی دیٹ ٹائم, وہ اتنا کہ لا لیسنس ہو گئی کالجز میں بھی, اور بڑا سیریس قسم کی جو 2 پارٹیز تھیں, ہم کالج کی بات میں اب کر رہا ہوں, انہوں نے آپس میں پوزیشنز لینی شروع کر دی. جیسے آج کے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے, ایک پارٹی اور پھر دوسری پارٹی, اور اب تو خیر 3 ہو گئی ہیں بڑی والی پارٹیز. تو یہ وہاں پر 1960s میں, لیٹ 60s میں ایک طرف بھٹو صاحب آ گئے اور دوسری طرف جو تھی اس زمانے کی ماشاء اللہ گورنمنٹ, اور اس زمانے یعنی آپ نے صرف 10 سال میں دیکھا کہ ریاست جو ہے اس کا ڈکلائن بے شمار ہوا. ٹھیک ہے, جہاں پہ صفائی سے کام شروع ہوا اور لا لیسنس تک بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اینڈ
چونکہ آدمی ساتھ ساتھ بڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو چیزوں کا بھی، دنیا کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اس زمانے میں یہ سارے جو ایونٹس تھے انٹرنیشنل، گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو ماحول اس طرح کا تھا کہ لوگوں کو چیزیں سمجھ آتی تھیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر آتے آتے جو کالج کے اندر جو پولرائزیشن تھی جی وہ ایکیوٹ ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک. ایک طرف ہوتی تھی آپ کی اسلامی جمعیت طلباء جی اور دوسری طرف پی ایس او کی ہوتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان اور کالج کا ماحول اور اس قسم کی جو لا لیسنس ہے اور وہ بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی. اور ساتھ میں ہر قسم کی جو تھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو کالج کے ماحول کے اندر جس میں ہمیں ابزارب ہونا تھا اور وہاں سے بن کے ایک اچھے سٹیزن نکلنا تھا، اس میں ہر قسم کی خرابی جو تھی وہ ماحول میں پیدا ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. سڑک پر بھی اور کیمپس کے اندر بھی. اسی دوران میں گورنمنٹ کا اس میں چلے گئے یونیورسٹی میں. یونیورسٹی اس سے بڑی واقعی یونیورسٹی تھی ان دیٹ سینس. اور وہاں پر یونیورسٹی بھی بند ہوتی تھی اور ہر قسم کی ماحول جو تھا وہ بدماشی اور اس قسم کی چیزوں کی طرف چلا گیا. اور وہاں پر ہم نے پھر دیکھا کہ وہ جو اس زمانے میں یہ بھی شروع ہو گیا، اس جو آپ کہتے ہیں کالج کے اندر ہر قسم کی پولرائزیشن اس لیے ہوئی کہ مرڈرز ہونے شروع ہو گئے اور ہر قسم کی جو لا لیسنس تھی وہ شروع ہو گئی. اینی وے وقت گزرتا گیا اور اس میں ہم بھی تھوڑا پڑھنے کی وجہ سے یا تھوڑا قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے ہم بھی اس ماحول میں چلے گئے جس میں ہم نے ایک نوکری ڈھونڈنی تھی. اور میں نے سی ایس ایس کر لیا 1975 میں. جی 75 سے 76 77 میں آتے آتے ہماری سروس ایلوکیشنز جب ہوئی تو ہم اب ایک لحاظ سے کیا کہنا چاہیے معتبر ہو گئے. جی ایلیٹ سروس بہتر ہونے کی وجہ سے. اور تھوڑا سا گاؤں کے ماحول کی وجہ سے کہہ لیں یا لوکل سچویشنز کی وجہ سے کہہ لیں، ایک وہ جب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں نا شروع میں تو آپ کا تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ پروگریسو ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نوکری میں گئے تو پھر اور ماحول ملنا شروع ہو گیا جس میں پالیٹکس بھی تھی، جس میں لوکل ایشوز بہت سارے تھے اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہر چیز جو تھی وہ نظر آنی شروع ہوئی. گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، گورنمنٹ کیسے خراب ہوتی ہے، گورنمنٹ کیسے اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتی ہے. یہ سارے ایشوز جو تھے وہ اب نظر آنے شروع ہو گئے اور پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے، تنزلی آنی شروع ہو گئی. اب آپ 1977 کی بات کر لیں تو 1977 واز پرابلی دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف، جس میں آپ کہہ لیں کہ یہ ہو گیا کہ وہاں سے مارشل لا گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا اور جو لوگ اس وقت جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی سویلین لیڈرشپ وہ آہستہ آہستہ مکمل غائب ہونا شروع ہو گئی. اس کا انفلوئنس آن دا یوتھ جو تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. ہم نے اس زمانے میں دیکھا مفتی محمود صاحب تھے لیڈر، اس زمانے میں کیا ان کا نام تھا، شاہ احمد نورانی تھے اور اصغر خان تھے اور یہ وہ سارے رفیق باجوہ تھے اور لیکن ان کا انفلوئنس یوتھ کے اوپر آنا بند ہو گیا. دا اونلی پارٹی which survived to our understanding was جماعت اسلامی یا ان کی جو سب ذیلی تنظیم تھی اسلامی جمعیت طلباء وہ نظر آتی تھی.
پرابیبلی اس کی ایک وجہ بعد میں ہمیں جو اندازہ ہوا یہ تھی کہ اس کی ایک وجہ یہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ سو ٹو سے رائٹ اس کے تھے جی دائیں بازو کی طرف ان کا جماعت اسلامی وہ تھی اور ادھر، لیکن ان کا کوئی پازیٹیو انفلوئنس نظر نہیں آیا، نہ اسٹوڈنٹس کے اوپر، نہ سوسائٹی کے اوپر، اور نہ ہی ہمارے جو یوتھ تھی اس وقت کی اس کے اوپر۔ تو سنس آپ نے پچھلے 50 سال کا ڈکلائن، یعنی وہ ماشکی جو گلی میں چھڑکاؤ کر رہا تھا وہ غائب ہوا، تو پھر بہت کچھ غائب ہوتا چلا گیا۔ اب اس سینیریو میں آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے پاکستان کو کہ سسٹم کو ڈکلائن ہوتے ہوئے دیکھا، آپ کو کوئی رائز کا امکان نظر آ رہا ہے؟ حبیب صاحب آپ بہت کیا کہنا چاہیے، واٹ شوڈ آئی سے، آپ بہت جمپ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ٹائم کو، ہاں جی، اور ایونٹس کو، اور ان سارے کا، اسی یہاں سے ہمیں اس سروس میں ہونے کی وجہ سے جو چیز نظر آئی وہ آنی شروع ہو گئی سلولی اینڈ گریجولی۔ ایک ہاتھی جو تھا وہ نظر آنا شروع ہوا، وچ واز دا گورنمنٹ۔ گورنمنٹ جو تھی وہ پہلے تو ہم چھوٹے تھے یا چھوٹے لیول پر تھے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر یہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر یہ ہوتی ہے، اور پالیسی اس طرح بنتی ہے، اور پالیسی اس طرح نہیں بنتی، اور مطلب آپ کے 1984 میں ریفرینڈم کیسے ہوتا ہے، ریفرینڈم میں کیا ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی اتنے ہی اچھے یا برے ہونے شروع ہو گئے۔ انٹرسٹنگ۔ کیونکہ ہم جو بھی تھوڑا بہت سمجھتے تھے اس زمانے میں، اور جو بھی ہمارے آئیڈیلز تھے، جو بھی ہمارا ایک تھا وش تھی کہ ہم اس ملک میں یہ کریں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہونے دیں گے، اور اس قسم کی چیزیں، وہ سلولی اینڈ گریجولی وہ کریش ہونے شروع ہو۔ وہ جو نوجوانی میں ایک بندہ وش لسٹ بناتا ہے، میں سوسائٹی کو یوں کروں گا، ملک کو یوں کروں گا، جی ٹھیک ہے، اب اس میں اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، اب اس میں آپ نکال رہے ہیں کہ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے مطلب یہ یاد ہے کہ یہ جب 1985 میں تقریباً 84-85 میں یہ جو لا تھا اس وقت، بلاسفیمی کا لا، جی ہم ضلعوں میں تھے اس وقت، بلاسفیمی کا لا جو ہے اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ نے کسی نے چٹھی لکھ دی وہاں سے کہ آپ اپنی رائے دیں۔ ہم ضلع کے ایس پی تھے، جی، تو ہم ڈیل کرتے تھے اس سے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ان چیزوں سے۔ ہم نے جو بھی لکھ کے دیا یا کہا یا کہنے کی کوشش کی کہ معاشرہ اس طرح کا ہے، یہ لا کے اندر یہ امپلیکیشنز ہیں اس کی، اس میں یہ ہونے کا امکان ہے، یہ ہونے کا امکان ہے، اس طرح اس کو لا کو اس طرح فریم کریں اور اس طرح نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ہماری نہیں سنی، اور وہ لا جو تھا وہ بن گیا جس طرح کوئی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ضیاء الحق صاحب نے اپنا جو تھا وہ چلا دیا، اپنا جو ان کا تھا خیال کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اور آج بھی ہم اس کو 40 سال کے بعد، اب کہیں بھی دیکھ لیں پاکستان میں کسی بھی جگہ، وہی خرابیاں آج بھی اس لا کی اپلیکیشن کے اندر آپ کو وہ ایشوز نظر آتے ہیں جو اس وقت بتائے گئے، جو اس وقت کہنے کی کوشش کی گئی، اور نظر انداز کر دیے گئے، اور جو بھی کسی نے سمجھا تو نظر انداز کر دیے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج آپ کی سوسائٹی کے اندر ناانصافی اس شخص کے لیے یا اس فرقے کے لیے یا اس فقہ کے لیے
جو نان مسلم ہے, جی, جو دوسرے مذاہب غیر مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں, وہ بڑی کلیئرلی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے یا کیا انصاف ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پلائٹ ہے ان کی, بالکل ٹھیک ہے جی. نہیں, آپ یہاں لاہور میں دیکھ لینا کہ کتنے ایشوز ہیں, کتنے ایونٹس ہیں جو ہوئے ہیں اور جن کے اوپر کچھ نہیں ہوا سرکار کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب تو ہم بطور انڈیپینڈنٹ شہری کے اب تو اب ہم بات ہو سکتی بول سکتے ہیں نا جی. تو اس لیے وہ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کو انصاف کی توقع رکھنا جو ہے اور کسی کا انصاف دے سکنے کی کوشش کرنا جو ہے مشکل ہو گئی, وہ بہت مشکل ہے. ٹھیک, نہیں ہو سکتا, آج نہیں ہو سکتا. آپ 50 میں جا کے کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا, اللہ بہتر جانتا ہے, غیب کا علم تو اس کے پاس ہے. لیکن آپ اس ڈکلائن کو ریورس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں دیکھ رہے؟ بالکل نہیں دیکھ رہا. اچھا یہ بتائیے افتخار صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ کہیں چینج کر سکتی ہے یا اس میں بھی آپ ڈکلائن دیکھ رہے ہیں؟ یار حبیب صاحب, اس کے پرابلی دو پہلو ہیں, ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. اس لیے چینج ہوتے میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ جو کنٹرول آف ایونٹس ہے یا جو کنٹرول آف سوسائٹی ہے, ہاؤ ٹو گیو واٹ کائنڈ آف پالیسی ٹو دا نیکسٹ جنریشن, وہ ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہے جہاں پر 1980 میں تھا, 2001 میں تھا, یا 2020 میں ہے. مور اور لیس اسی قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ, مور اور لیس اسی قسم کی پالیسیز جو ہیں جو پروگریسو نہیں ہیں, اینڈ دے آر چرننگ آؤٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی جو جنریشن ہے اس نے کئی سسٹمز کے اندر زندگی گزاری, ڈیموکریسی, مارشل لا, پھر نیم مارشل لا, پھر مارشل لا, پھر 1973 کا کانسٹیٹیوشن, آپ کو پھر مارشل لا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر 2050 تک یہ جو نظام ہے فیڈریشن کا اور پارلیمنٹری اور گورننس کا, یہ سروائیو کرے گا؟ میری خواہش ہے کہ سروائیو کرے, میری بہت دل سے خواہش ہے کہ سروائیو کرے. یعنی آپ سسٹم میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے؟ سسٹم میرا خیال ہے چل جائے گا, چل سکتا ہے, سوائے اس بات کے کہ جو ہم چلانے والے ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ مائنڈ سیٹ وہیں پر کھڑا ہے. ٹھیک, جو بھٹو صاحب سے پہلے تھا یا بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا تھا یا اس کے امیڈیٹلی بعد جو رائٹسٹ جو ہمارا ایلیمنٹ تھا اس نے جو بنایا تھا, اس میں مجھے کوئی چینج نظر نہیں آتی. اب آج بھی ہم اب بات کر لیں اگر اپنے الیکشن سسٹم کی جی, تو وہ وہیں پر ہے جہاں پر بھٹو صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے الیکشن جیتنے کی کوشش کی, جس طریقے سے جیتنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد ہمارا جو لوکل باڈی سسٹم بنا اس میں 1977 میں یا 79 میں, وہ آج بھی وہیں پر کھڑا ہے. اٹ از the control of the people through the police station, through the deputy commissioner, and through all the systems that you can think of today کہ وہ خراب ہے. اب کون ہے آج کے اس کی خرابی پیچھے ہی ہے, وہ خرابی وہیں پر ہے. ٹھیک ہے, وہ خرابی دور نہیں ہو. وہ کیا غلط سی مثال ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کتا جب تک کنویں میں سے نہیں نکالو گے ہاں تو پانی پاک نہیں ہوگا. کتا وہی ہے, پانی آپ ڈالتے جا رہے ہیں, وہ خراب ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر یہ جو ہے امپروومنٹ آف دا سسٹم ان ٹرمز آف, اگر آپ بات کریں لوکل ان ٹرمز آف پالیٹکس, تو ابھی میرا خیال ہے کہ ہم
10 قدم پیچھے گئے ہیں, 2 قدم آگے نہیں بڑھے. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو, آپ نے جنگیں دیکھی, یعنی ظاہر آپ جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے لیکن جنگ کے پچھلا محاذ تو آپ لوگ ہی سنبھال رہے تھے, آپ کو لگتا ہے اب 2050 تک انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی جنگ ہو سکتی؟ میرا نہیں خیال. ہمارے اپنے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ وہ جنگ سے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور ہو جائیں گے. ہماری غربت, ہماری جو ہے آپ کیا اس کو کہیں گے, سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن, ہماری جو inability to correct our past, جی, inability to do the right thing. اب میں جس میں نے ساری عمر گزاری ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے. جی, پولیس, بالکل پولیس. جی, اب لا اینڈ آرڈر کے اندر میں اگر دیکھنے کی کوشش کروں تو مجھے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی. ہم نے سسٹم بھی بدلے. ہم پولیس کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو ہم ایک پرانے جس سسٹم کو ہم بہت کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے, اور ہم نے کرنے کی اپنے تئیں کوشش بھی کی تھوڑی بہت. جی, 2001 میں 2000 میں آ کے ہم نے پولیس آرڈر اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہو سکی. فور ورائٹی آف ریزنز نہیں ہو سکی. ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے اسٹرانگ ہیں, پالیٹکس کے بھی اور بیوروکریسی کے بھی, ٹھیک, جس میں ہم بھی شامل ہیں. ہم بھی اسی طرح بہیو کر رہے ہیں جس طرح سے آج سے 20 سال 50 سال پہلے لوگ کر رہے تھے. اب پاکستان میں سب سے بڑا جو, اگر آپ دیکھیں, مطلب بہت سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے یا شاید سمجھتے ہوں ادروائز, لیکن اگر پاکستان میں کرپشن کی بات کریں تو the first traces of Pakistan corruption in Pakistan goes back to 1950s, early 50s. جی, جہاں سے آپ نے یہ زمینوں کی الاٹمنٹ اور جہاں سے آپ نے یہ کلیمز اور جہاں سے آپ نے اس قسم کی چیزیں, اور وہ سینئر بیوروکریسی نے کی. جی, بالکل اور جس میں تمام آپ کے ایلیمنٹس وہ تھے جن کو وہ سارا کچھ روکنا تھا. ICS آفیسرز, جی, جن کو سارا کچھ روکنا تھا اور اس کو کریکٹ ڈائریکشن میں ڈالنا تھا. ہاں, انہوں نے سب کچھ کیا. اینڈ دا ریزلٹ از دیٹ آج آپ جو مرضی کر لیں, مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ آج کا جو بیوروکریٹ ہے وہ اس کو روک سکتا ہے یا ٹھیک کر سکتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ کی بجائے ہمیں اپنے اندر ہی جنگ ہے؟ جی, جنگ ہمارے اندر ہی ہے. یہ بتائیے آپ, اگین افتخار صاحب, آپ یو بلانگ ٹو دیٹ جنریشن جس نے پاکستان کا مختلف جغرافیے میں جنم لیا اور پھر پاکستان کا مختلف جغرافیہ دیکھا. آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹیریٹوریل تھریٹ ہے پاکستان کو؟ I am not very sure whether we have a territorial threat, although اس کا جو ریٹرک ہے, اس کے اوپر جو بات چیت لوگ مختلف دنیا کے تھنک ٹینکس اور مختلف دنیا کے ویسٹرن انٹرسٹ, وہ چاہے آپ یوکرین میں چلے جائیں, چاہے آپ وہ امریکہ میں چلے جائیں, چاہے آپ چائنا میں چلے جائیں, دنیا بہت بدل گئی ہے کمپیئر ٹو دا لاسٹ 20-30 ایئرس. اچھا, بہت بدل گئی ہے. بٹ ہمارے ہاں اس کی کچھ چینج مجھے نظر نہیں آتی ان پازیٹیو ٹرمز. لوگ کہتے ہیں اب کہ یہ ہو جائے گا یوکرین میں, اور چائنا یہ کر دے گا, اور امریکہ یہاں پر پہنچ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے یا نہیں چل سکے گا آگے, یا لیکن مجھے اس قسم کا جو ہے خرابی اگلے 18 سال یا 20 سال میں یا 30 سال میں تو شاید نظر نہیں آتی. ٹھیک, کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت جلدی ہو جائے گا, انہیں ٹیریٹوریل تھریٹ, لیکن وہ فیو ہیں. ہاں, تو کچھ لوگ ہیں جو اب فار انسٹنس یوکرین کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے اگر وہ دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی, وہ تو امریکہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں, وہ تو امریکہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں, بالکل ٹھیک, لیکن شاید اتنا جلدی نہیں ہوگا. اور اسی طرح حوالے سے ہماری جو ہمیں دیکھیں, ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا جو
टेरिटोरियल थ्रेट था, आज वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले था या 25 साल पहले था। अब हम इसको कितना लॉजिकली और करेक्टली और वो ठीक पॉलिसी से इसको रोक सकेंगे आइंदा दिनों में, ये कहना मुश्किल है। मेरे पास इस किस्म का ना डाटा है ना एक्सेस है इस किस्म की। 2050 तक यू सी कि ऐसा कुछ ज़्यादा इम्कानात नहीं है, होपफुली। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा सर कि आप क्या देख रहे हैं सोसाइटी में रिलीजन की अहमियत? ज़्यादा सोसाइटी ज़्यादा रिलीजियस होती चली जा रही है और आपके, या सोसाइटी ज़्यादा लिबरल हो रही है, और फ्यूचर में 2050 में हम ज़्यादा रिलीजियस होंगे या ज़्यादा लिबरल होंगे? मेरा ख्याल है इसके लिए ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा अगर सोसाइटी की बात करें। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी एरिया की बात नहीं कर रहा। मेरा ये ख्याल है कि क्या उसके लिए लफ्ज़ है जो क्या कहना चाहिए इसको, सोसाइटी के अंदर ज़्यादा हो गई है टॉलरेंस, या लैक ऑफ टॉलरेंस ज़्यादा है, शिद्दत पसंदी ज़्यादा है। मतलब है उसके लिए देयर इज़ अनदर वर्ड जो उसको डिफाइन करता है। मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी ज़्यादा है। ठीक है, लोगों में किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं है किसी भी हवाले से, चाहे वो आप वुमेन राइट्स के हवाले से देख लें, आप चाहे उसको रिलीजन के हवाले से देख लें, चाहे आप उसको अपने स्कूल कॉलेज में जो हो रहा है बच्चों के साथ उसके हवाले से देख लें, आप मदरसे को देख लें, आप किसी भी एरिया को देख लें। तालीम फॉर इंस्टेंस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट इन आवर सोसाइटी। अब हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर मेरी अकल समझ के मुताबिक हम नेगेटिव लिटरेसी में जा रहे हैं। हमारी लिटरेसी बेहतर नहीं हो रही। हमारी लिटरेसी जिसको आज कहीं पर किसी ऐसे कंट्री के साथ के नज़दीक कोरिया या इंडोनेशिया या और किसी इस किस्म की सोसाइटी के अंदर वो लोग होते जो उस लेवल तक जा सकते या चले जाते हैं, और ये हमारी नस्ल का कसूर है। हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी में आपको तालीम कुछ थोड़ी सी है, जो कुछ लोग हैं जो इस मामले में हैं शायद बेहतर हुए होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्कूल की शक्ल देखें, हालत देखें, कॉलेज की देखें, तो आपको वो नज़र ज़्यादा आएगा कि वहाँ पर लोग जो हैं उनको वो सीख कुछ नहीं रहे। ठीक, तो आप नहीं देख रहे कि हम ज़्यादा रोशन ख्याल होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बहुत शुक्रिया मेरा नहीं ख्याल इफ्तिखार साहब आपका कि इफ्तिखार साहब ने जो सबसे दिलचस्प आज बात बताई वो ये है कि दरअसल एक माशकी था और एक चेयरमैन था बल्दिया का, बिल्कुल, जो गायब हुए वहाँ से, तो दरअसल रियासत के गायब होने की पहली अलामत थी, और उसके बाद हुकूमतें भी गायब होती चली गई, रियासत भी गायब होती चली गई, और फिर आज हम 2022 में जिस कैफियत में खड़े हैं वो बता दिया है इफ्तिखार साहब। बहुत शुक्रिया।